نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں ایمان والوں میں فحاشی پھیلائیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب علیم ہے۔ کل اسلام آباد کے ایک بہت بڑے تجارتی مرکز جو 30-35 ارب کا بنا ہوا تھا سینٹورس، اس میں آگ لگی اور بہت سارا نقصان ہو گیا، اور اس سے قبل ہی بہت سارے دنیا کے تجارتی مرکزوں میں آگ لگتی رہتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر مراکز بے حیائی، فحاشی، عریانی کے مرکز بنے ہوئے ہیں، وہاں گندی تصویریں لگی ہوئی ہیں اور بے حیائی، فحاشی کے یہ سارے کے سارے مرکز بنے ہوئے تھے۔ اس سے قبل سیلاب آیا اور سیلاب نے سماعت کے اندر اور کئی علاقوں کے اندر بہت سارے ایسے ہوٹل گرا دیے جو بے حیائی، فحاشی، عریانی کے مرکز بنے ہوئے تھے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا حادثہ ہوتا ہے، ان کے بڑے 1-2 مرکز گر جاتے ہیں۔ ایسے ہی پوری دنیا میں وقفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہیں آ رہی ہیں کہ تم بے حیائی، فحاشی کو چھوڑ دو، نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب مقدر ہوگا۔ پوری دنیا میں بے حساب مساجد ہیں، الحمدللہ مساجد بچی رہتی ہیں آگ سے، اور یہ جو ہے اور مدارس ہیں، وہ مدارس بچے رہتے ہیں۔ اکثر وہ تجارتی مرکز جو بے حیائی، فحاشی، عریانی، بدکاری، زنا اور شراب کے اڈے بنے ہوتے ہیں، اور جہاں فحاشی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی زد میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ سینٹورس بھی ایک قسم کے اللہ کے عذاب کی زد میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، یعنی اپنوں کو بچاتا رہتا ہے۔ اگر آگ لگ بھی جائے تو تھوڑی سی لگتی ہے، بجھ جاتی ہے، لیکن ایسے مراکز جو بے حیائی، فحاشی، عریانی کے مراکز ہوں اور وہاں فحاشی کے اڈے بنے ہوئے ہوں، جب وہاں آگ لگتی ہے تو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے اپنے گھروں کو، اپنے اداروں کو اور اپنے تجارتی مرکز کو بے حیائی، فحاشی، عریانی کے مرکز بنانے سے بچائیں، قرآن و سنت کی روشنی میں خود بھی زندگی بسر کریں اور اوروں کو بھی زندگی بسر کرنے کی جو ہے وہ تلقین کریں، تاکہ ہمارا دفاع ہو سکے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، فرمایا ہم ایمان والوں کا دفاع کرتے ہیں، اور جو تقوی والے ہوتے ہیں ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، فرمایا جو تقوی اختیار کرتے ہیں ہم ان کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ یہ بھی فرمایا 3 چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی، 3 چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی اور پھر بتایا کہ آسانی کا ضابطہ کیا ہے، مشکلوں کا آنے کا ضابطہ کیا ہے۔ فاما من اعطی واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، جو اللہ کی راہوں میں خرچ کرتا ہے۔ آج ہم اللہ کی راہوں میں خرچ نہیں کرتے، کماتے تو ہیں لیکن اللہ کی راہوں میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک مستری مزدور بھی خوب کماتا ہے، ایک تاجر بھی خوب کماتا ہے، ایک ڈاکٹر بھی خوب کماتا ہے، کماتے خوب ہیں لیکن اللہ کی راہوں میں خرچ نہیں کرتے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اور تقوی اختیار کرتا ہے، کمائیں اور تقوی اختیار کریں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، قرآن و سنت کی تصدیق کرنا، اس کو اپنی زبان سے بھی ماننا اور اپنے عمل سے بھی قرآن و سنت کو ماننا، جو مانتا ہے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس کے لیے آسانی آتی ہیں۔ ورنہ کمائیں گے ڈٹ کر، پریشانیاں آئیں گی ڈٹ کر، بیماریاں آئیں گی ڈٹ کر، دکھ آئیں گے ڈٹ کر، مصائب آئیں گے ڈٹ کر، کما تو لیں گے پھر اتنا نکلے گا، کیوں کہ اللہ کی راہوں میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے، اب ہمارے ایک مولوی صاحب کسی بات پر کہنے لگے ان کی اہلیہ کہ جی ہم اپنے بچوں کی 2.5 لاکھ فیس دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، 2.5 لاکھ فیس بچوں کو پڑھانے کے لیے، انگریز کے نظام تعلیم کو پڑھانے کے لیے 2.5 لاکھ فیس اپنے بچوں کو انگریز بنا رہے ہیں۔
اور پھر وہ بچے اپنے والدین کی بات نہیں مانتے، خاندان کی بات نہیں مانتے، عزیز و اقارب کی بات نہیں مانتے، ایک خواہشات کے پجاری بن جاتے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کی محبت سارے گناہوں کی اصل ہے۔ تو یہ بڑی بڑی فیسیں دے کے جو پڑھتے ہیں نا، یہ سارے کے سارے خواہشات، نفسانی خواہشات کے پجاری بن جاتے ہیں، اور اپنے والدین کا، خاندان کا، عزیز و اقارب کا احترام نہیں کرتے، ان کو پوچھتے تک نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید نے آسانی کا ضابطہ بھی بتا دیا۔ جو اللہ کی راہوں میں خرچ کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، قرآن و سنت کی تصدیق کرتے ہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جو بخل کرتا ہے، آج ایک تاجر بھی بخل کرتا ہے، ایک مولوی بھی بخل کرتا ہے، ایک مزدور بھی بخل کرتا ہے، ایک مصری بھی بخل کرتا ہے، اور ایک ہر فن کے شعبے والا بخل کرتا ہے، اپنے خواہشات کے لیے لاکھوں روپے اڑانے کو تیار ہے۔ اپنی شادی کرنی ہو، لاکھوں روپے موجود ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس پیسے کہاں ہیں، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں۔ حالانکہ کماتے ہیں روزانہ 1500 اور 2000 اور زیادہ کما لیتے ہیں، لیکن وہ خواہشات پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کی راہوں میں خرچ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جو بخل کرتا ہے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور مستغنی ہو کر رہتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے مستغنی ہو کر رہ رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، قرآن و سنت کی تعلیمات کی تکذیب کرتا ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے۔ آپ 98% لوگوں کو دیکھیں قرآن و سنت پڑھا ہی نہیں، قرآن و سنت کے ضابطے اصول پتہ ہی نہیں، قرآن و سنت کے احکامات پتہ ہی نہیں، تو یہ تکذیب ہی ہے نا۔ دنیا کی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو بھی انگریز کے نظام تعلیم کے لیے ہم لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، تو قرآن و سنت کی تعلیم پتہ ہی نہیں۔ اکثر کا حال یہ قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن کی تفسیر نہیں آتی، حدیث نہیں آتی، تو یہ تکذیب ہی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، فرمایا ہم ان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ مشکلات، اللہ تعالیٰ کے پاس کھربہا کھرب طریقے ہیں آسانیاں پیدا کرنے کے، اور کھربہا کھرب طریقے ہیں مشکلات پیدا کرنے کے۔ جو قرآن و سنت کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے مشکلات پر مشکلات پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں، اور جو قرآن و سنت پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق چلنے والے بنیں، اور فحاشی عریانی اور بے حیائی سے بچنے والے بن جائیں، اور بخل سے بچنے والے بن جائیں۔ اکثر تاجر لوگ، بڑے بڑے مراکز والے، اللہ کی راہوں میں زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کی راہوں میں خرچ نہیں کرتے۔ ابھی سیلاب آیا، اکثر لوگ زمین کا عشر نہیں نکالتے، یا نصف العشر 20واں حصہ نہیں نکالتے، زمینیں تباہ کر کے رکھ دی میرے رب نے۔ اللہ تبارک و تعالی عطا کرنے کے کھربہا کھرب طریقے ہیں، اور لینے کے کھربہا کھرب طریقے ہیں۔ اس سے رشتہ جوڑ لو، اور اس کے قرآن و سنت سے رشتہ جوڑ لو، آسانیاں ہی آسانیاں آئیں گی۔ اور جب قرآن و سنت سے رشتہ توڑو گے، انواع و اقسام کے عذاب آئیں گے، انواع و اقسام کے مصائب اور تکلیفیں اور پریشانیاں آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے، اور قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔